بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ من لا نبی بعد۔ 14 اگست 1947 بمطابق 27 رمضان المبارک 1366 ہجری، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بہت بڑی نعمت سے نوازا اور ایک ایسی سرزمین عطا کی جس کو بنیاد بنا کر ہم سارے عالم میں اعلاء کلمت اللہ کے لیے محنت کر سکتے ہیں۔ اس روئے زمین پر صرف 2 ہی ملک یا 2 ہی جگہیں ایسی ہیں جس کو مذہب کی دین کی بنیاد پہ لیا گیا۔ مدینہ منورہ کے بعد کی بات کر رہا ہوں، آج کے دور کی بات کر رہا ہوں۔ ایک اس میں اسرائیل ہے جس کو یہودیوں نے لیا صرف اس مقصد کے لیے کہ وہاں سے ورلڈ لا آرڈر کو یہودیت کی بنیاد پہ اور دجال کے آنے کا راستہ آسان کرنے کے لیے اس کو بنیاد بنائے۔ اور دوسرا پاکستان ہے جس کو اس مقصد کے لیے لیا گیا، ہم سنا کرتے تھے پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ تو یہ نعمت جو بھی ہوتی ہے، ہم سب کا عموماً یہ کانسیپٹ ہے کہ اگر کسی کو دنیاوی آسائش مل گئی، آرام مل گیا یا دنیاوی چیزیں مل گئیں کسی بھی صورت میں، مال، ملک، نقشے شکلے کی صورت میں مل گیا، تو عام دا سکسیسفل ون۔ لیکن اصل میں یہ سکسیسفل ون نہیں ہے۔ اس سکسیسفل ون کے لیے ایک سناریو ہے۔ اگر اس سناریو میں وہ پرٹیکولر چیزیں زندہ کر دی جائیں گی تو یہ سکسیس کا راستہ ہے، اور اگر ان پرٹیکولر چیزوں کو مردہ کر دیا جائے گا یا نکال دیا جائے گا تو یہ انسکسیسفل وے ہے۔ اِنَّا جَعَلْنَا مَعَ الْأَرْضِ زِینَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا کہا کہ جتنی بھی زینت ہے دنیا کی، یہ سب تمہارے لیے آزمائش ہے۔ اس کو یہ نہ سمجھو کہ یہ کامیابی ہے، یہ تمہارے لیے آزمائش ہے۔ إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، مال اور اولاد دونوں آزمائش ہیں۔ تو پھر کامیابی کہاں پر ہے؟ کامیابی کہاں پر ہے؟ علامہ اقبال نے کیا کہا تھا کہ اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی، اولاد بھی، جاگیر بھی فتنہ، نہ حق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر تو کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔ اب اس کامیابی کے راستے پہ چلنے کے لیے ہم مغرب کی طرف دیکھتے ہیں، حالانکہ ان کی کامیابی کے راستے مختلف ہیں، ہماری کامیابی کے راستے مختلف ہیں۔ علامہ اقبال نے ایک بڑی خوبصورت بات کی کہ میں تجھ کو وہ ہے کہ اپنی ملت پہ قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشم، ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار، قوت مذہب سے ہے مستحکم جمعیت پہ۔ تو یہ جو سارا سناریو، یہ جو ساری کامیابی کے راستے، ہمارے اپنے راستے ہیں، ان کے اپنے راستے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہی کہا کہ میں تمہیں جگہ کیوں دیتا ہوں، میں تمہیں ملک کیوں دیتا ہوں، میں تمہیں حکومت کیوں دیتا ہوں، میں تمہیں سلطنت خلافت کیوں دیتا ہوں۔ الذین ان مکناہم علی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور۔ اس لیے دیتا ہوں تاکہ تم نماز کو قائم کرو، تاکہ تم زکوٰۃ کے نظام کو قائم کرو، تاکہ تم امر بالمعروف کرو اور نہی عن المنکر کرو۔ اور یہ چیز گھر سے شروع ہوتی ہے، جو کہ پوری سوسائٹی کا بیسک بلڈنگ بلاک ہوتا ہے، اور یہ جاتی ہے پوری سلطنت تک، پوری خلافت تک۔ گھر سے شروع ہوتی ہے اور پوری خلافت تک جاتی ہے۔ لیکن رونا تو یہ ہے کہ کیا کہا گیا، تاکہ تم نماز کو قائم کرو۔ اس وقت اگر عمومی طور پہ دیکھا جائے تو 90% سے زیادہ مسلمان نماز کو قائم نہیں کرنے والے ہیں، 90% سے زیادہ مسلمان۔
اور جو نماز کو قائم کرنے والے اگر اتنی سی تعداد ہے تو زکوٰۃ کو قائم کرنے والے کتنی تعداد ہوگی؟ حالانکہ یہی معلوم نہیں ہمیں 1 تولہ سونا بھی ہو تو اس پہ بھی زکوٰۃ فرض ہے. زکوٰۃ کے مسائل سیکھے نہیں کبھی. اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یہ چیزیں بالکل نکل گئی. اور یہ چیزیں اگر زندگیوں کے اندر ہوں تو کامیابی ہے، اگر نہیں ہے تو ناکامی. یہ چیز گھر سے سٹارٹ ہوگی اور پوری خلافت تک، پوری سلطنت تک، پوری بادشاہیت تک، پورے ملک تک، پوری مملکت تک جائے گی. اب یہ سارا کچھ جو بھی ہوا اس کے بارے میں، لیکن ہمارا کیا سٹائل رہا؟ جو علامہ اقبال نے کہا تھا نا، میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و ثنا اول طاؤس و رباب آخر. جب قومیں اٹھتی ہیں تو ان کے شوق اور ان کے ولولے کچھ اور ہوتے ہیں، وہ شمشیر و ثنا ہوتے ہیں، جس طرح میرے صاحب نے فرمایا. اور جب قومیں ترزلی کا شکار ہوتی ہیں تو پھر ان کے شوق کیا ہوتے ہیں؟ ناچ گانے اور بھالے اور یہ سارا کچھ. اور وہ باتیں یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کا خالق، مالک اور رازق اللہ کی ذات. اور اب یہ جو کچھ بھی چل رہا ہے، ابھی ہمارے اوپر کیا ذمہ داریاں ہیں، ہم نے کیا کرنا ہے ان سارے انوائرمنٹ کے اندر. وہ بھی قرآن ہمیں سکھاتا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. نیکی اور خیر کے کاموں میں، اللہ کی فرما برداری کے کاموں میں، اللہ کی ماننے کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون کیا کرو، ایک دوسرے کو سپورٹ کیا کرو، ایک دوسرے کو موٹیویٹ کیا کرو اور ایک دوسرے کو تھپکی دیا کرو. ایکسلنٹ، ویل جاب. اور وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور اللہ کی نافرمانی کے کاموں میں، سنت کو ہٹانے کے کاموں میں، اللہ کے دشمنوں کا ساتھ دینے کے کاموں میں اور اللہ کی بغاوت کے کاموں میں ایک دوسرے کا ساتھ مت دو. ایک دوسرے کا ساتھ مت دو. اس کے سامنے کم از کم رکاوٹ نہیں کھڑی کر سکتے تو کم از کم زبان سے، ہاتھ سے روکو یا زبان سے روکو، یا کم از کم ہاتھ اٹھا کے اس کے لیے دعا تو ضرور کرو. اب یہ خیر اور نیکی کا دوسرے کا تعاون ہے. آخری چند باتیں. اب یہ سارا کچھ تو ہو بھی رہا ہے، ہر کسی سے پوچھیں، تنظیمیں مختلف ہیں، مختلف لوگ اس میں کام کر رہے ہیں، لیکن ایک اہم چیز، اگر یہ سارا کام ہم اللہ کے حکم، اس کے طریقے، اس کے احکامات اور سنت نبوی کو سامنے رکھ کے کریں گے تو یہ سٹیبلٹی کا راستہ ہے. یہ سٹیبلٹی کا راستہ ہے جو کہ 75 سال تک ہم اچیو نہیں کر پائے. اور اگر ان کو اندر سے نکال دیں گے تو راستہ کہیں اور نکل جائے گا. اور ان کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے، یہ سمجھنے کے لیے کہ یہ سٹیبلٹی کا راستہ ہے بھی کہ نہیں، یہ ہمیں خیر کی طرف لے کے جائے گا بھی کہ نہیں. ایک چھوٹے سا واقعہ میں سناتا ہوں. ایک صحابی تھے، ان کی کسی عورت پہ نظر پڑی اور دیوار سے سر ٹکرائی تو فوراً اللہ کے نبی کے پاس گئے، یا رسول اللہ یہ میرے ساتھ ہو گیا. تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ یہ اللہ کا مومن پہ احسان ہے، جب اس سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو اللہ اس کی سرزنش فرما دیتا ہے. تو آج بہت سرزنش ہماری ہوتی رہتی ہیں لیکن توجہ نہیں جاتی، کیونکہ ایمان اس توجہ کو لے کے جانے کے لیے ایک ایمان کا خاص نور چاہیے جو ہم نے اللہ کی نافرمانی اور سنت سے بغاوت کر کے اتنا کم کر دیے کہ ہمیں وہ ہدایت کا راستہ نظر نہیں آتا. اب وہ جو راستے ہیں یہ چلیں اس طرف. تو یہ ساری چیزیں جو ہم اپنی زندگی کے اندر لائیں اور سب میں عام کریں، تعاونوا البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان کے ساتھ. اس کے لیے جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم کم از کم جو ان سارے خیر کے کاموں کو، بھلائی کے کاموں کو، عافیت کے کاموں کو، نیکی کے کاموں کو اللہ کے حکم اور سنت سمجھ کے کریں. اگر ہم اس کو اندر سے نکال دیں گے تو یہ سیکولرزم ہے، یہ سیکولرزم ہے. اور اگر مذہب کو اندر رکھیں گے تو یہ دین ہے، اور اگر مذہب کو اندر رکھے بغیر یہ سارے خیر کے کام کریں گے تو یہ سیکولرزم ہے. اور پاکستان ایک اسلامی ملک ہے، سیکولر ملک نہیں ہے. کیونکہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اپنا بہترین حصہ اس پاکستان کی ترقی میں ڈالنے کے لیے اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے کو سامنے رکھ کے کرنے کی توفیق عطا فرمائے.